دو خطرے پیدا ہو گئے. ایک تو مولانا مودودی یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. یہ توحید کے دلائل ہم نے ان کو سکھائے اور ان کے نزدیک وہ کمزور ہے، شرکیہ ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ درمیان کے واسطے اور مرحلے معتبر نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہماری دلیلیں تھی اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف دی. اللہ انہیں اپنے دلائل کہہ رہے ہیں، یہ ان کو ضعیف کہہ رہے ہیں. تحریف القرآن، تفہیم القرآن حقیقت میں تحریف القرآن. نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھاتے درجے جن کے چاہے. ان دلائل سے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند ہوئے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے بخش دیا ان کو حضرت اسحاق و یعقوب. اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا. اصل بات یہ ہے توحید کے مسئلے میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. توحید صحیح بیان کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. بہت سارے مسائل میں بھی اکیلا ہوں، بالکل مولوی ساتھ نہیں ہے، بھاگے ہوئے ہیں. وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں لوگ، پڑھتے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، پیغمبر کی حدیث سے. پڑھیے سب موضوع مکذوب ضعیف روایات. تمام محدثین متفق ہیں وطر پڑھنے کے بعد رات بھر کے نوافل مکروہ ناپسندیدہ ہے، صحیح حدیثوں کے خلاف. مسجد میں اعلانات یہ کرواتے ہیں گمشدگیوں کا، فلاں کا گدھا گم ہو گیا اور فلاں کی ماں گم ہو گئی. ریڈیو پاکستان ہے، مسجد نہیں ہے. اور پیغمبر نے کہا ہے الا من انشد منکم ضالته فی المسجد، جس نے گمشدگی کا اعلان مسجد میں کیا فقولوا لا ردها اللہ الیہ، کہو کہ یہ چیز کبھی اللہ تجھے نصیب نہ کرے. تو پیغمبر نے بد دعا دلوائی، اور یہ ان کے لیے لاؤڈ سپیکر بولتے ہیں. یہ لاؤڈ سپیکر مسجد کے مصالح میں ہے، یہ پورے محلے کے مصالح میں نہیں. اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی جائے، اعلان خانہ. اور قسم قسم کی بے اعتنائیاں اور بے پرواہیاں یہ برت رہے، اور میرے رد کا پرتاب نہیں لا سکتے، کیونکہ ترک عمل تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. اور ہم نے دیے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب. جب آدمی تن و تنہا ہو تو اللہ شاگردوں میں اور اولاد میں غیرت ڈال لیتا ہے. کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، سب کو ہم نے ہدایت دی، انہیں مضبوطی دی، استقامت. اور حضرت نوح کو استقامت دے چکے تھے اس سے بھی پہلے، سب سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان. وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ، اور ایوب علیہ السلام داماد تھے یوسف علیہ السلام کے. وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور حضرت موسیٰ مرتبے میں بلند اور ہارون عمر میں زیادہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام، یحییٰ ان کے بیٹے، عیسیٰ ان کے خالہ زاد بھائی، اور الیاس وہ پیغمبر جو زندہ گم ہو گئے.
بعض کہتے وہ زندہ ہے خشکی میں اور خضر زندہ ہے بہار میں. کل من الصالحین، یہ سب بلند کرداروں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یسع پیغمبر، یونس اور لوط. کل وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے برتری دی تھی کائنات پر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے بڑوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے. وَإِخْوَانِهِمْ، اور بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے چنا ان کو اور ان کو پختگی دی. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذریات، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے. وَإِخْوَانِهِمْ، اسحاق کا بھائی ہے. ان کے آپس میں رشتے ہیں. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہدایت اللہ کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حبط ہو جاتا ان سے جو یہ عمل کرتے تھے. شرک کے بعد نیکی نہیں رہتی. بدعتی و مشرک یہ سمجھتے ہم نے خیرات کیے، ہم نے صدقے کیے، ہم نے عرس کیے، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اور عقیدے میں ضعف کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع ہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان لوگوں کو ہم دے چکے کتاب. والحکم، اور قوت فیصلہ. والنبوت، اور پیغمبری. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اس کے ساتھ کفر کرے مکے والے. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، پس ہم سپرد کر دیں گے اس پر ایسے لوگوں کو. لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو کبھی بھی کفر نہیں کریں گے اہل مدینہ. اولئک الذین ھدی اللہ، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. یہ پیغمبروں کے جو نام لیے. فبہداہ مقتدی، پس انہی کے راہ و رسم پر چلیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر مزدوری. ان هو الا ذکرى للعالمین، نہیں ہے یہ مگر پند و نصیحت کائنات کے لیے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دینی بیان درس وغیرہ پر کچھ نہ لیا جائے، لیکن اجلہ مفسرین نے کہا کہ نہیں، مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا یہ علیحدہ ذلت ہے، اور تقرر وہ تقرب کا باعث ہے. مانگنا یہ کہ میں نے سپارہ پڑھا مجھے اب 100 روپے دے، یہ مانگنا ہے. اور تقرب کا طریقہ یہ کہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ آپ قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں. وہ کہے گا میری مشکلات ہے یہ وہ. کہا آپ خود پڑھ لیں، ہم نہیں پڑھ سکتے. نہیں، آپ آ جائیں، ہمارا ٹائم لے رہے ہیں. تو طالب علم آپ کے مزدور نہیں ہے، نہ آپ کے گھر کے کھانے والے. ان کو 500 روپے دیں گے تو 500 تو نہیں دے گا، 200 دے گا. یہ تقرر ہے. تقرر فقہ میں علیحدہ چیز ہے، اس کا ثواب ملے گا، ترغیب ہے وہ. اور مانگنا وہ ذلت ہے، وہ منع ہے. اور یہ کہنا کہ امام اعظم کے نزدیک طاعات پر اجارہ نہ جائز ہے، یہ ڈکوسلا ہے. یہ کوئی قاعدہ اصول نہیں ہے، یہ معتزلہ کی بات ہے. یہ امام اعظم نے کبھی نہیں کہا ہے. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے رسیلے یا فتوہ تو نہیں ہے، فتوے، فتوہ تو نہیں ہو سکتا، وہ فتوے.
فتوے شائع ہوئے ہیں کہ یہ حرام وہ حرام، وہ حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ کوئی بھی لکھنے والا ہے غلط لکھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو تکریم و تعظیم کے طور پر دینا لینا صرف ثواب نہیں بلکہ اس زمانے میں وجوب کے درجے میں۔